ناظرین، شہزادے علی اکبر کی ولادت صحیح روایات کے مطابق 5 شعبان 42 ہجری بمطابق 22 نومبر 622 عیسوی بروز جمعہ مبارک صبح مدینہ منورہ میں ہوئی۔ یہ تو تمام اہل ایمان مانتے ہیں کہ ان کے والد یعنی امام حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ان کا شجر طیبہ تو قرآن کی طرح خالق سے جا ملتا ہے۔ یہاں میں صرف ان کی والدہ ماجدہ کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، مکہ مکرمہ سے شمال مشرق کی طرف تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پرفضا مقام ہے جس کا نام طائف ہے۔ یہ شہر ایک پہاڑی سلسلے کے اوپر واقع ہے۔ بڑا خوبصورت شہر ہے۔ طائف شہر کا نام طائف اس لیے پڑا کہ جس وقت جناب ابراہیم نے اپنی زوجہ کو مکہ مکرمہ میں آباد کیا تھا تو اس بے آب و گیا وادی کو دیکھ کر اشکبار ہوئے تھے اور عرض کی تھی، خالق میں اپنے خاندان کو وادی بیاباں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کی ہر چیز کا خیال خود فرمانا۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ یعنی کعبہ محترم کو طوفان نوح کے بعد دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جناب ابراہیم نے دعا فرمائی تو اس وقت شام کی سرزمین کے ایک خوبصورت ٹکڑے کو خالق نے حکم فرمایا تھا کہ جاؤ تم بھی میرے مقدس گھر کا طواف کرو۔ یہ زمین کا ٹکڑا شام سے چل کر آیا تھا اور اس نے آ کر حرم توحید کا طواف کیا تھا، اور طواف کے 7 چکر مکمل کرنے کے بعد اس کو حرم توحید کے شمال مشرق کی طرف قیام کا حکم ملا تھا، اور طواف کعبہ کی وجہ سے اس کو نام ملا تھا طائف یعنی طواف کرنے والا۔ عرب سرزمین پر طائف کی بڑی اہمیت تھی، اور اس طائف کی سرزمین پر ایک قبیلہ آباد تھا جو بنو ثقیف کے نام سے مشہور تھا۔ عرب میں خاندان بنو ثقیف حسن اور وقار میں ایک مستند حوالہ مانا جاتا تھا، یعنی بنی ہاشم کے بعد حسن و وقار، دبدبہ اور وجاہت میں ثقفی خاندان کا کوئی جواب نہ تھا۔ گرمیوں کے موسم میں عرب کے تمام رئیس اور قبائل کے سردار تفریح کے لیے طائف چلے جاتے تھے، اور یہ تمام بنو ثقیف کے سردار کے مہمان ہوتے تھے، اور ان کے قبائل کے سرداروں کی رہائش اور کھانے پینے کی تمام ذمہ داری قبیلہ ثقیف کے سردار کے ذمے ہوتی تھی۔ جس وقت یہ تمام سردار طائف میں جمع ہوتے تھے تو ان کی تفریح کے لیے طائف کا سردار کچھ دن کے میلے کا اہتمام کرتا تھا، اور وہاں بازار لگائے جاتے تھے۔ یہی گرمیوں کے میلے کا موسم تھا جب عرب کے تمام اوباش سردار طائف میں جمع تھے، اور اس میلے میں اللہ کی کل رحمت ان کی ہدایت کے لیے طائف تشریف لے گئی تھی۔ یہاں عربی قبائل کسانوں اور بنو ثقیف کے بدبخت لڑکوں نے شہزادے انبیاء کو زخمی کیا تھا، اور اتنا زخمی کیا تھا کہ سر کے خون سے نالین مقدس رنگین ہو گئی تھی، اور وہ زمانہ جناب عروہ بن مسعود ثقفی کی سرداری کا تھا۔ جس وقت ان کو علم ہوا تو وہ دوڑ کر آئے اور انہوں نے بدبخت لڑکوں کو ظلم سے روکا تھا۔ یہ جناب عروہ بن مسعود ثقفی وہ سردار ہیں جن کے بارے میں کفار مکہ کا قول تھا کہ اگر قرآن نازل ہونا بھی تھا تو ان پر ہوتا۔ ایسے چند اور آدمیوں کے بھی وہ نام لیتے تھے کہ ان پر نہ ہوا تو فلاں آدمی پر قرآن نازل ہونا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب عروہ بن مسعود ثقفی کی شخصیت، دولت، امارت اور وقار کے لحاظ سے تمام روسا میں تسلیم شدہ تھی۔ صلح حدیبیہ میں بھی یہ بطور سالی شامل کیے گئے تھے۔ جس وقت عروہ بن مسعود ثقفی مشرب اسلام ہوئے تھے تو یہ ایسی عابد اور زاہد شخصیت قرار پائے تھے کہ اللہ کی ازلی رحمت نے فرمایا تھا، ہماری امت میں جناب عروہ بن مسعود ثقفی جناب عیسیٰ کی مکمل شبیہ ہیں۔ جس نے زہد میں جناب عیسیٰ کو دیکھنا ہو وہ جناب عروہ بن مسعود ثقفی کو دیکھے۔ مشرب اسلام ہونے کے بعد اسلام کی تبلیغ کے لیے شہنشاہ انبیاء نے طائف میں ان کو اپنا نائب قرار دیا تھا، اور انہوں نے بنو ثقیف کے کافی لوگوں کو کلمہ پڑھایا تھا، اور مخالفین اسلام قبائل نے ان کے مسلمان ہونے کو کفر کی مکمل شکست قرار دیا تھا اور ان کو شہید کرنے کی سازش کی تھی۔ ان پر آئین دوران نماز قنوت کی حالت میں ایک ملعون نے چھپ کر تیر کا ایسا وار کیا جو ان کی شہادت کا سبب بنا تھا۔ جناب عروہ بن مسعود ثقفی کے کچھ فرزند ہیں جن میں جناب ابی قرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی ان کی دستار کے وارث تھے۔ جناب ابی قرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی کی 2 دختران پاک نے خاندان تطہیر میں شمولیت کا اعزاز پایا۔ ایک تھی جناب ام لیلہ جو کہ جناب علی اکبر کی والدہ تھیں، دوسرے تھے جناب فروہ جو جناب قاسم کی والدہ تھیں، یعنی ان کی ایک دختر پاک شہزادے امیر قاسم کی والدہ تھیں اور دوسری شہزادے علی اکبر کی والدہ تھیں، اور یہ دونوں شہزادیاں معاویہ کی ہمشیر بی بی میمونہ کی بیٹیاں تھیں۔ آپ سب لوگوں نے جناب مختار بن ابی عبید ثقفی کا نام سنا ہوا ہے۔
यहाँ पर ये अर्ज़ करता चलूँ कि जनाब अबू उबैदा बिन उर्वा बिन मसूद सकफ़ी जो जनाब मुख्तार के वालिद थे और जनाब अबू कुर्रा बिन उर्वा बिन मसूद सकफ़ी के सगे भाई थे। इस हवाले से शहज़ादे अली अकबर और शहज़ादे अमीर कासिम की पाक वालिदा गरामी और जनाब मुख्तार चचा ज़ाद थे और ये शहज़ादियाँ ज़ाहिरी रिश्ते से यज़ीद मलऊन की फूफी ज़ाद थीं। यही वजह थी कि जिस वक्त काफ़िला तस्लीम और रिज़ा दरबार की पेशी के लिए कसर गज़रा जो कसर यज़ीद मलऊन था के दरवाज़े पर पहुँचा तो उस वक्त मरवान मलऊन का भाई याहिया बिन हकम उनके साथ से गुज़रा। उसको मालूम था कि इन पाक पर्दादारान तौहीद और रिसालत में दो शहज़ादियाँ वो भी मौजूद हैं जो यज़ीद मलऊन की फूफी जान जनाब मैमूना की बेटियां हैं। उसको ये देखकर शाक लगा कि मलऊन शाम इस दर्जे गिर गया है कि उनकी फूफी ज़ाद और उनकी बेटियां दरबार के सामने इंतज़ार में खड़ी हैं और वो मलऊन शराब के नशे में ऐसा गर्क है कि उसको अपने रिश्तेदारों का भी एहसास नहीं रहा। कहते हैं कि इस वाक़े के बाद याहिया बिन हकम ने फिर कभी दरबार का रुख नहीं किया बल्कि जंगलों में निकल गया और रोता रहा और माफ़ियाँ मांगता रहा। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हमने कोशिश की कि जनाब शहज़ादे अली अकबर की वालिदा के बारे में कुछ मालूमात आप तक पहुँचाई जाएँ। अगर हमारी मालूमात अच्छी लगें तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा।